بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا اصل حسن اس کا اخلاق ہے اور اس کی اصل دولت اس کا صبر ہے۔ جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے جینا سیکھ لیا۔ ناظرین، ادرک کی چائے میں شہد ملا کر پینے سے نزلہ زکام اور سینے کی جکڑن میں فوری آرام آتا ہے، اور یہ قدرتی طریقہ سردیوں میں بہت مفید ہے۔ دانت میں درد ہو تو متاثرہ جگہ پر لونگ رکھنے یا لونگ کا تیل لگانے سے درد کم ہو جاتا ہے۔ یہ صدیوں پرانا آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ اگر بد ہضمی ہو تو تھوڑا سا کالا نمک اور اجوائن نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ اس سے پیٹ کا بھاری پن اور گیس ختم ہو جاتی ہے۔ فرمان الہی ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ پر کامل یقین رکھیں اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ ناظرین، بنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے پرانی کھانسی میں فاقہ ہوتا ہے اور پھیپھڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ کمزور افراد کے لیے بہترین غذا ہے۔ سرسوں کے تیل میں پیاز کا رس ملا کر بالوں کی جڑیں میں لگانے سے بالوں کا گرنا بند ہو جاتا ہے اور بال گھنے ہوتے ہیں۔ ارگ گلاب کے چند قطرے آنکھوں میں ڈالنے سے جلن اور تھکن ختم ہوتی ہے۔ یہ آنکھوں کی صفائی کا بہترین قدرتی ذریعہ ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ خوبصورت انسان وہ نہیں جو ظاہری طور پر اچھا لگے، بلکہ وہ ہے جس کا اخلاق اور گفتگو اچھی ہو۔ ناظرین، منہ کے چھالوں پر کتھا لگانے یا گلسرین میں شہد ملا کر لگانے سے جلد آرام ملتا ہے اور منہ کی تپش ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی میں لیمو نچوڑ کر پینے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے اور یہ جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ بیسن میں تھوڑی سی دہی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ یہ کیمیکل سے پاک بہترین گھریلو فیشل ہے۔ ایک نیک عورت اپنے گھر کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین رحمت ہے۔ اس کی دعا سے نسلیں سنور جاتی ہیں اور گھر جنت بن جاتا ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک گلاس دودھ میں 2 کھجوریں ابال کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور یہ جسمانی کمزوری دور کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ آٹا گوندتے وقت اس میں تھوڑا سا دودھ یا کوکنگ آئل شامل کریں، اس سے روٹی انتہائی نرم اور ذائقے دار پکے گی۔ ناظرین، سفید کپڑوں پر سالن کا داغ لگ جائے تو فوراً اس پر لیمو اور صابن لگا کر دھوئیں۔ داغ کا نشان مکمل طور پر غائب ہو جائے گا۔ صفائی نصف ایمان ہے، اس لیے اپنے گھر، لباس اور نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں تاکہ اللہ کی رضا اور برکت حاصل ہو سکے۔ رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے نیند بہت پرسکون آتی ہے اور دماغ کو راحت ملتی ہے۔ ایلو ویرا جیل کا باقاعدہ استعمال چہرے کے داغ دھبوں اور دانوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ جلد کو قدرتی نمی اور چمک فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، تانبے اور پیتل کے برتنوں کو چمکانے کے لیے لیمو پر نمک لگا کر رگڑیں، اس سے پرانے برتن بھی نئے جیسے چمک اٹھیں گے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر اور بچوں کے لیے گھر میں خوشگوار ماحول رکھے، کیونکہ سکون والی عورت ہی کامیاب گھر بناتی ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی اور تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیں، اس سے زندگی میں برکت اور رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ بچوں کے سامنے ہمیشہ سچ بولیں تاکہ وہ آپ کے عمل سے سچائی کا سبق سیکھیں، کیونکہ تربیت الفاظ سے زیادہ عمل سے ہوتی ہے۔ ناظرین، باورچی خانے میں مچھلی تلنے کے بعد دار چینی کا ایک ٹکڑا جلائیں، اس سے بو ختم ہو جائے گی اور گھر کی فضا مہک اٹھے گی۔ میتھی دانہ رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح نہار منہ کھائیں، جوڑوں کا درد ختم ہوگا اور شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی۔ پاؤں میں سوجن ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر 15 منٹ تک پاؤں بھگوئیں، اس سے درد اور سوزش میں فوری کمی آتی ہے۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو 1 چمچ چینی زبان پر رکھ کر آہستہ آہستہ چوسیں، اس سے اعصاب کو سکون ملتا ہے اور ہچکی رک جاتی ہے۔ ناظرین، قبض کا شکار افراد رات کو 1 گلاس گرم دودھ میں 1 چمچ کیسٹر آئل لیں، یہ پیٹ کی صفائی کا ایک محفوظ اور دیسی طریقہ ہے۔ جلد جل جائے تو فوراً انڈے کی سفیدی متاثرہ جگہ پر لگائیں، اس سے چھالا نہیں بنے گا اور جلن میں فوری کمی آئے گی۔ ناظرین، پھٹی ہوئی ایڑیوں کے لیے پگھلے ہوئے موم میں تھوڑا سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں، چند دنوں میں ایڑیاں نرم و ملائم ہو جائیں گی۔ یادداشت تیز کرنے کے لیے روزانہ رات کو 7 بادام بھگوئیں اور صبح چھیل کر کھائیں،
یہ دماغی طاقت بڑھانے کا قدیم نسخہ ہے۔ کچن کی چمٹیوں اور چڑیوں کو زنگ سے بچانے کے لیے ان پر تھوڑا سا مٹی کا تیل لگائیں، اس سے وہ ہمیشہ نئی رہیں گی۔ ہنسنا اور مسکرانا سنت نبوی ہے، اس لیے ہر مشکل میں مسکرانے کی عادت ڈالیں تاکہ ذہنی تناؤ سے نجات مل سکے۔ بالوں میں خشکی ختم کرنے کے لیے دہی میں لیموں نچوڑ کر سر پر لگائیں، یہ خشکی کا بہترین اور سستا علاج ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو سونے سے پہلے وضو کریں اور آیت الکرسی پڑھیں، اس سے دل کو سکون اور پرسکون نیند آئے گی۔ چائے کے داغ دور کرنے کے لیے متاثرہ جگہ پر فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، داغ کپڑے میں جذب نہیں ہوگا اور آسانی سے دھل جائے گا۔ ناظرین، اگر چہرے پر جھڑیاں آنے لگیں تو گلاب میں لیموں اور گلیسرین ملا کر رات کو لگائیں، جلد تر و تازہ رہے گی۔ پیاز کاٹتے وقت اگر آنکھوں سے پانی آئے تو تھوڑی دیر کے لیے پیاز کو ٹھنڈے پانی میں رکھ دیں، پھر کاٹیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مہمان کی عزت کرو، کیونکہ وہ اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور گھر سے بلائیں لے جاتا ہے۔ ناظرین، برتنوں سے چکنائی دور کرنے کے لیے پانی میں تھوڑا سا سرکہ ملائیں، برتن جلدی اور آسانی سے صاف ہو جائیں گے۔ بچوں کا پیٹ خراب ہو تو سونف اور پودینے کا قہوہ دیں، یہ بچوں کے ہاضمے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، وزن کم کرنے کے لیے توہم ملنگا کو پانی میں بھگو کر روزانہ استعمال کریں، یہ جسم کی فالتو چربی کو تیزی سے پگھلانے میں مدد دیتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو یا تو تم اس سے دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر تکبر سے۔ نکسیر پھوٹنے کی صورت میں سر پر ٹھنڈا پانی ڈالیں اور تلووں پر پیاز رگڑیں، اس سے خون بہنا فوراً رک جاتا ہے۔ عورت کے لیے سب سے بہترین زیور اس کی حیا اور شرم ہے، جو اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ ناظرین، گلے کی خرابی یا سوزش ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں، یہ جراثیم کو ختم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ فرش سے چائے کے داغ مٹانے کے لیے وہاں تھوڑا سا نمک چھڑک دیں اور تھوڑی دیر بعد گیلے کپڑے سے صاف کر لیں۔ کچن میں چیونٹیوں سے نجات پانے کے لیے صابن والے پانی سے فرش دھوئیں یا وہاں تھوڑی سی دار چینی چھڑک دیں۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اس لیے چلتے پھرتے سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد کرتے رہیں۔ ناظرین، اگر جوتے تنگ ہوں اور پاؤں پر لگتے ہوں تو جوتے کے اندرونی حصے پر صابن یا ویسلین لگا لیں، پاؤں محفوظ رہیں گے۔ پیٹ میں درد ہو تو ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیں، اس سے گیس اور درد میں فوری سکون ملتا ہے۔ دودھ ابالتے وقت اگر اس میں ایک الائچی ڈال دیں تو دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ گھر کے معاملات میں میانہ روی اختیار کرے، فضول خرچی سے بچنا گھر میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ سر میں خشکی ہو تو سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا لیموں کا رس ملا کر لگائیں، بالوں کی جڑیں مضبوط اور صاف ہوں گی۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس لیے ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہیں۔ پیاز کاٹتے وقت اگر زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ لیا جائے تو آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے اور کام آسان ہو جاتا ہے۔ چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنے کے لیے بیسن اور ہلدی کا لیپ روزانہ لگائیں، کچھ عرصہ بعد بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اسلامی قول ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کپڑوں سے سیاہی کے داغ اتارنے کے لیے اس پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑیں اور پھر دھو لیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ اگر کان میں درد ہو تو سرسوں کے تیل میں لیکسن جلا کر ایک قطرہ ڈالیں، درد میں فوری افاقہ ہوگا۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھیں، اللہ آپ کے تمام کاموں کا ضامن بن جائے گا۔ چہرے پر دانوں کے نشانات دور کرنے کے لیے شہد اور دار چینی کا پیسٹ بنا کر لگائیں، جلد ہموار ہو جائے گی۔ عورت کے قدموں تلے جنت ہے، اس لیے ایک ماں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو حسن سلوک سے نبھائیں۔ پرانی قبض سے چھٹکارا پانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے 3 عدد انجیر کھائیں، یہ معدے کے لیے اکسیر ہے۔ سبزیاں ابالتے وقت اگر ان میں ایک چٹکی چینی ڈال دیں تو سبزیوں کا قدرتی رنگ برقرار رہتا ہے۔ جس کے حالات اچھے ہوں اس کا رزق بھی وسیع ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ مسکرا کر بات کریں۔ ناظرین، کچن کی بدبو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی کافی جلائیں،
اس کی بھینی خوشبو پورے گھر میں پھیل جائے گی۔ اگر پاؤں کی ایڑیاں زیادہ پھٹ گئی ہوں تو رات کو مہندی لگا کر سو جائے، زخم جلدی بڑھ جائیں گے۔ اولاد کی بہترین تربیت ایک صدقہ جاریہ ہے۔ انہیں دین کی بنیادی تعلیمات سے ضرور روشناس کروائیں۔ اگر جوڑوں میں سخت درد ہو تو زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ یہ تیل مبارک درخت صحت اور اس میں شفا ہے۔ آٹے کو کیڑوں سے بچانے کے لیے اس میں 2-3 تیز پاک کے پتے رکھ دیں۔ آٹا طویل عرصے تک محفوظ رہے گا۔ ناظرین، لیمو کا رس چہرے پر ملنے سے رنگت نکھرتی ہے اور زائد چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہترین قدرتی کلینر ہے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ اگر ہاضمہ خراب ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف چبا لیں۔ اس سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور پیٹ نہیں پھولتا۔ ایک صابر عورت اپنے گھر کی مضبوط دیوار ہوتی ہے جو مصیبت کے وقت اپنے خاندان کو بکھرنے سے بچا لیتی ہے۔